بنارس میں جو گیان واپی محلے میں واقع ہے، اس واقعے نے اس ملک کے نہ صرف 20 کروڑ مسلمانوں کو بلکہ ملک کے سنویدھان پر یقین رکھنے والے، بھروسہ رکھنے والے اور ملک کے سیکولرزم کو ماننے والے انصاف پسند تمام شہریوں کو بہت ہی صدمہ پہنچایا ہے، چاہے وہ کسی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی علاقے سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ جیسے مسلمان اس واقعے سے بہت ہی رنج کی حالت میں ہیں، اسی طرح ہمارے بہت سے ہندو بھائی، سکھ بھائی اور دوسرے ورگوں کے لوگ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دیش مذہب کا گلدستہ ہے اور یہاں مختلف دھرم کے ماننے والے لوگوں کو یکساں طور پر عزت دی جاتی ہے اور ان کی عبادتگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، ان سب کو دھکا لگا ہے۔ ہمیں صرف ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس ملک سے محبت کرنے والے ایک شہری کی حیثیت سے بھی ہمیں اس واقعے سے بہت رنج پہنچا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے گیان واپی مسجد یا بعض اور مسجدوں کے سلسلے میں کہ مسلمانوں نے کسی دور میں مسجد کو گرا کر مندر بنایا، مندر گرا کر مسجد بنائی، یہ بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اسلامی تصور کو سمجھنا چاہیے، اسلام کی سوچ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اسلام میں غصب کی ہوئی زمین، دوسروں کی چھینی ہوئی زمین پر مسجد بنانے کی اجازت نہیں۔ پہلی مسجد جو مدینہ منورہ میں بنی پیغمبر صاحب کی زندگی میں، مدینہ آنے کے بعد مسجد نبوی، جن لوگوں کی زمین تھی آپ نے ان کو پیسے دے کر وہ زمین خریدی۔ یہ کہا بھی گیا کہ آپ یوں ہی زمین کو قبول کر لیجئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احساس تھا کہ کہیں وہ اخلاقی دباؤ اور سماجی دباؤ کے تحت نہ یہ زمین دے رہے ہوں، اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسے زمین پر مسجد نہیں بنا سکتا، آپ کو اس کی قیمت لینی ہی ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ مسجد لوگ بناتے ہیں ثواب کے لیے، جو کام اسلام میں ثواب کا ہو ہی نہیں کہ زبردستی کسی کے گھر پر ہم قبضہ کر لیں، کسی کی عبادتگاہ پر قبضہ کر لیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر کے اس کو مسجد ڈکلیئر کر دیں، کیسے کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ مسجد تو الگ بات ہے، ہمارے جو اسلامی قانون کے ماہرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی زمین پر بلا اجازت زبردستی ہم وہاں نماز پڑھنے لگیں، آدمی یوں ہی نماز پڑھ لے، تب بھی اس کی کسی خاص شخص کی ملکیت میں کی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر، تب بھی یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو تاریخ کی، اتہاس کی سچائی کو سمجھنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں انگریز آئے اور انہوں نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے لڑاؤ اور حکومت کرو اس پالیسی پر عمل کیا۔ جب 1857 میں انہوں نے دیکھا کہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے اور بہت سے دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے دونوں ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں انگریزوں کے خلاف، تو انہوں نے باضابطہ یہ پالیسی بنائی کہ ہندوستان کی تاریخ کو، یہاں کے اتہاس کو ایسا رنگ دیا جائے جس سے جو دو بڑی قومیں ہیں یہاں کی، ہندو اور مسلمان، ان کے درمیان آپس میں دوریاں پیدا ہو جائیں۔ یہ میں کوئی اندازے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس زمانے کی کا ریکارڈ موجود ہے، اس زمانے کی گورنمنٹ کے جو نمائندے تھے ان کی تحریریں موجود ہیں، اور جو انگریز اتہاس لکھنے والے لوگ ہیں ان کی تحریریں موجود ہیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے
کہ یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے ایک افسانہ گھڑا گیا ہے، ایک تاریخ ایسی لکھی گئی کہ جس سے آپس میں دوریاں پیدا ہو جائیں۔ ورنہ آپ دیکھیے ہندوستان میں جتنے پرانے مندر ہیں، ہزاروں سال سے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کے مقدس مقامات، کئی مسلمان خاندانوں کی حکومتیں آئیں اور گئیں، کبھی کسی نے اس کی ایک اینٹ کھڑچنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اگر مسلمانوں کی یہ سوچ ہوتی کہ ہم دوسروں کی عبادت گاہ پر زبردستی قبضہ کر کے اس کو مسجد بنا لیں، تو کیا یہ مندر موجود ہوتے یا دوسری عبادت گاہیں موجود ہوتی؟ تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نہ اسلامی سوچ کے لحاظ سے یہ بات درست ہے اور نہ تاریخ کے اعتبار سے یہ بات درست ہے۔ یہ ایک ایسا اتحاد ہے جس کو لوگوں نے گھڑا ہے۔ تیسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کورٹ نے اس وقت جس جلد بازی میں فیصلہ کیا اور اس میں پوجا کی اجازت دی، دوسرے فریق کو بحث کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ یہ بات بہت ہی اس کی وجہ سے عدالتوں اور جو انصاف دینے والے ادارے ہیں ان کے بھروسے کو چوٹ پہنچی۔ جو اقلیتیں ہیں، مائنارٹیز ہیں، وہ محسوس کر رہی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عدالتوں نے اکثریت کے لیے اور اقلیت کے لیے الگ الگ پیمانے مقرر کر لیے ہیں۔ اس کی مثال بابری مسجد کا فیصلہ ہے۔ بابری مسجد کے فیصلے میں کورٹ نے اس بات کو مانا ہے کہ اس مسجد کے نیچے کوئی مندر نہیں تھا، مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی۔ یہ دونوں باتیں فیصلے میں مانی گئی، لیکن ایک طبقے کی آستھا کی بنیاد پر اس کو ایک فرقے کے حوالے کر دیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ کورٹ کا کام آستھا پر فیصلہ کرنا نہیں ہے، دلیل کی بنیاد پر انصاف کرنا ہے۔ تو ہمیں بہت اس بات کا احساس ہے ہم سب لوگوں کو کہ آخری جگہ جہاں انسان انصاف کی امید رکھتا ہے وہ ہماری عدالتیں ہیں، لیکن ہماری عدالتیں بھی ایسے راستے پر چل رہی ہیں جس سے لوگوں کو اعتماد کو ٹھیس لگ رہی ہے، لوگوں کا بھروسہ اس کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے۔ یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بات ملک کے بڑے بڑے قانون داں اور جو قانون کے ماہرین ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس پر ہمیں صرف ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں، اس ملک کے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے افسوس ہے کہ ہم سب کے بزرگوں نے، پرکھوں نے آزادی کی لڑائی لڑ کر، قربانیاں دے کر ایک ایسے دیش کا تصور کیا تھا جس میں مختلف جاتی کے لوگ، مختلف دھرم کے لوگ کاندھے سے کاندھا ملا کر رہیں گے، لیکن آج کے حالات میں اس اتحاد کو، اس یکجہتی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخری بات ہمیں یہ کہنی ہے کہ 1991 کا جو فیصلہ ہے، 1991 کا جو گورنمنٹ کا قانون ہے، اور جس میں یہ بات ورشپ قانون، جس میں یہ بات کہی گئی کہ 1947 میں جو عبادت گاہیں جس طرح تھیں ان کو اسی طرح تسلیم کیا جائے گا، یہ بڑا اہم قانون ہے، کیونکہ اس سے ہم اپنے دیش کو جھگڑوں سے، لڑائی سے بچا سکتے ہیں۔ بعض شرپسند لوگ غلط طور پر مسجدوں پر دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے بودھ بھائی کہتے ہیں کہ یہاں کے بڑے بڑے مندر جو بودھ وہار تھے ان کو توڑ کر مندر بنائے گئے ہیں، یہاں تک کہ پوری کے مندر کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، اس کی تاریخ، اس کا اتہاس پیش کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس قانون پر ایمانداری کے ساتھ عمل نہیں کیا جائے گا تو بہت سے جھگڑے پورے ملک میں شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ پوری قوت کے ساتھ اس کو نافذ کریں، اور ہم عدالتوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس قانون کی روح کو صحیح طور پر عملی زندگی میں پریکٹیکل طور پر لانے کی کوشش کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا
کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی یہ 1991 کے قانون کی اہمیت کو تسلیم کیا اور اس نے اس کو اور تقویت پہنچائی. تو اس لیے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ ملک میں تمام عبادت گاہوں کا تحفظ کرے. ہم عدلیہ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ انصاف کا ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے، اور یہ سب سے بڑا انصاف کا مندر ہے. اگر لوگوں کا بھروسہ اس سے اٹھ جائے تو یہ دیش کے لیے بھی بہت نقصان کی بات ہے، اور یہ اس دیش میں جو اتحاد ہے، بھائی چارہ ہے، اس کو متاثر کر دے گا یہ. اور ہم لوگ گئے تھے عدالت میں، اور بدقسمتی سے وہاں بھی وہ درخواست رد ہو گئی ہے، ہائی کورٹ میں بھی. لیکن انشاءاللہ ہم اس کے لیے سپریم کورٹ بھی جائیں گے، اور ہم نے طے کیا ہے کہ ہم جو صدر جمہوریہ جو ملک کی آئینی سربراہ ہیں، ہم ان سے بھی ہمارا وفد ملاقات کرے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات صحیح طور پر اس معاملے کو پیش کریں گے اور جو سچائی ہے اس کو لوگوں کے سامنے لائیں گے. Thank you, Maulana. Now I would request Hazrat Maulana Arshad Madani Sahab to say a few words about this. حضرت سے درخواست کروں گا کہ کچھ آپ فرمانا چاہیں یہی تشریف لائیے. مولانا اٹھنا میرے لیے بہت مشکل نہیں، مولانا کے لیے اٹھنا مشکل ہے. آپ مولانا درا صاحب ادھر ہو جائیے تھوڑے سے. جی کوئی بات تھوڑا سا لیکن یہ بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ تو کس کی چیئر ہم چینج کریں گے، دھیان رکھیے گا. آج کل تو چیئر تقسیم ہی کرنے کا زمانہ ہے. جی حضرت صدر صاحب نے جو آپ حضرات کو یہاں تکلیف دینے کا مقصد تھا اس کے سلسلے میں روشنی ڈالی ہے. مسلمان ملک کی آزادی کے بعد اس طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے. بابری مسجد کا مسئلہ تھا، لیکن اسی زمانے میں مختلف مسجدوں کے مسئلے، خود دلی کی جامع مسجد کا مسئلہ ہے، احمد آباد کی مسجد کا مسئلہ ہے، سنبھل کی مسجد کا مسئلہ ہے، متھرا ہے. یہ تمام مسائل اٹھ رہے تھے. لیکن اس وقت جس تیزی کے ساتھ یہ مسائل اٹھے ہیں ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قانون کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی ذمہ داری جن کورٹوں کے اوپر ہے وہاں ایسی لچک اور ڈھیل پیدا ہوئی ہے کہ جو لوگ عبادت گاہوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام چاہتے تھے ان کو سہولت اور آسانی مل رہی ہے. کانگریس گورنمنٹ کے زمانے میں سن 91 کا قانون بنا تھا. ہمیں اس کے اوپر بھی یہ اعتراض تھا کہ بابری مسجد کو اس سے الگ کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن کیا گیا کیونکہ جمعیت علماء ہی اس کیس کو لڑ رہی تھی، اور ہم پوری قوت کے ساتھ جو بہتر سے بہتر وکیل تھے ان کو سامنے لا کر ہم نے اپنے دعوے کو پیش کیا. اور ہم بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ثبوت اور شواہد کی بنیاد کے اوپر، یعنی قانونی دلائل کی بنیاد پر جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا ہم اسے قبول کریں گے. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ کہ مسجد اپنی جگہ ہے، کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی، یعنی
جہاں بابری مسجد ہے وہ رام جنم بھومی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کورٹ نے دے دیا، سپریم کورٹ میں، یہ دلیل تھی، سروے ہوا تھا، سروے سے ثابت ہوا کہ یہاں کوئی دوسری عمارت نہیں تھی۔ لیکن ایک دوسرا فیصلہ کہ ہم یہ مسجد اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی شواہد نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے، آپ خود دنیا کو دیکھیں، ملک کو دیکھیں، اس فیصلے نے کہ ہم عقیدت کی بنیاد پر اس مسجد کو توڑوا کر کے ہم اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس نے جو راستہ دکھلایا ہے، اس راستے دکھلانے کے بعد پھوٹ پڑے ہیں مسائل کہ اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس کے اوپر بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون کے راستے کے اوپر چلنا جو کورٹ کا امتیاز تھا، صرف بابری مسجد کے فیصلے نے ایک راستہ دکھلایا کہ نہیں، ان تمام قوانین اور قواعد کی لائبریریوں کو، ان کے کتابوں کو آگ لگاؤ، کوئی چیز نہیں ہے۔ فیصلے مذہب کے اندر جو بھی ہوں گے وہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہوں گے، عقیدت مندی کی بنیاد پر ہوں گے، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ تو ایک تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی اکثریت اس ملک کے اندر اپنی عقیدت کی بنیاد کے اوپر کسی مسئلے کو لائے گی، وہاں حقیقت اور ثبوت و شواہد کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اکثریت کی عقیدت مندی کیا چاہتی ہے، جو چاہتی ہے اس کو پیش کر دیا جائے گا، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ ایک بات ہے سوچنے کی۔ ہم صرف اتنی ہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر روش یہی چلے گی تو چاہے وہ کسی بھی اقلیت کا فرد ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کسی مسئلے کے اندر اس کو فیصلہ نہیں ملے گا۔ اگر مقابلے کے اندر تناؤ ہے اور اس کے اندر عقیدت اکثریت کی اس کے اندر دخل رکھتی ہے، تو اس کے اندر، اس کے مقابلے کے اندر قانون بیکار اور بے اثر ہو جائے گا۔ یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھدار اور بڑے بڑے وکلاء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے نے بابری مسجد کے جو راستہ کھولا ہے کہ عقیدت کی بنیاد جب کبھی مقابلہ ہوگا تو قانون اس کے مقابلے کے اندر ہیج ہو جائے گا، تو پھر لا آپ پڑھاتے کس لیے ہیں؟ لائبریریوں کے اندر آپ کی ہزاروں کتابیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ ان کو آگ لگا دیجئے۔ یہی مسئلہ ہے۔ یہ ملک کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا المیہ ہے کہ اس ملک کے اندر آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلے کی بنیاد لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک عقیدت کے اوپر ہے، قانون کے اوپر نہیں ہے۔ میں اس کو بہت بڑا المیہ سمجھتا ہوں، اور ایک یہ داہیہ ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو سوچنا چاہیے، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باگڈور ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ مسئلے ملک کو کدھر لے کر کے چلنا ہے۔ میں اس سے زیادہ اپنے افسوس کا کوئی اور اظہار نہیں کر سکتا۔ بہت بہت شکریہ مولانا۔ میں اب درخواست کروں گا حضرت مولانا اصغر امام مہدی صاحب جو صدر ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے۔ بولنا ضروری ہے۔ جو دو لوگ ابھی آڈیو آپ کا پہنچے گا نہیں، اور سب پہنچ گیا ہے، سب ہم چیزیں اور پہنچ گئی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، اور ہمارے بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے آج جس کام کے لیے ہم لوگ اکٹھے ہیں بنارس کی مسجد کے سلسلے میں، جو معاملہ آگے بڑھا ہے اور جن بنیادوں پر بڑھا ہے اور جتنی تیزی سے بڑھا ہے، اسی پر اظہار غم کہیے یا یہ کہ اپنی عدالتیں جو آخری مرکز کہا جاتا تھا کہ لوٹ کر کے وہی جانا ہے کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو، تو وہ
صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں نہ پروسیجر کو پورا کیا گیا ہے، نہ عدالتی جو پروسیجر ہوتے ہیں، اس کے مدارج ہوتے ہیں، اس کو کسی طریقے سے پورا کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے یہ معاملہ چلا۔ اور اس کے ساتھ ہی 91 کی بات جو آئی ہے اس کے تناظر میں کہ کس طریقے سے اس کے اندر بھی 91 سے پہلے کی چیز کو بعد میں کیسے کر دیا گیا ہے، تو اس سلسلے میں حکومت سے بھی، عدلیہ سے بھی، اور سب سے زیادہ میڈیا کے لوگ جن کو ہر آدمی سنتا ہے، ہر آدمی اس میں بلیو کر رہا ہے، اس کو اسی اچھائی کے ساتھ اٹھائیں تاکہ آپ کے اندر میڈیا کو چوتھا ستون بھلے کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قلم گویت کے من شاہ جہانم، یہی سب سے بڑا بادشاہ ہے، یہی سب سے بڑا حاکم ہے جو انصاف کے ترازو کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ آپ کے ذریعے سے دیش واسیوں کو، ایک ایک فرد کو اسی انداز میں یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ہم امن و شانتی کے ساتھ رہتے ہوئے، بھائی چارہ کو برقرار رکھتے ہوئے ہم حقدار کو اس کا حق پہنچائیں، اور اس میں خاص طور پر عدلیہ اپنا فریضہ سمجھے، اپنے مقام و مرتبے کو سمجھے۔ شکریہ مولانا۔ اب میں اس سلسلے کی سیکنڈ لاسٹ جو کڑی ہے اس میں جناب ملک محتشم خان صاحب سے درخواست کروں گا، جو نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے، مختصر اپنی بات۔ نہیں ہو سکتی ہے، آپ لے لو جو آج کی جو پریس کانفرنس ہے جامع مسجد بنارس گیان واپی محلے میں واقع آج کی جو پریس کانفرنس ہے جامع مسجد بنارس جو گیان واپی محلے میں واقع ہے، تو اس میں جو وہاں کی ضلعی عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ تہخانے میں جو ساؤتھ سیلار ہے اس کو ہمارے ہندو بھائیوں کی عبادت کے لیے انہوں نے دے دیا ہے، یہ عدلیہ کے اصولوں اور انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ وہ تہخانہ بھی اور تہخانے کے اوپر بھی جو مسجد ہے وہ بالکل ایک مکمل مسجد ہے، اور جو ASI کی رپورٹ وغیرہ ہے وہ دعویٰ ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ قطعی ثبوت نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھے بغیر عدلیہ نے جو فیصلہ دیا ہے، جوڈیشری نے جو فیصلہ دیا ہے، وہ جوڈیشری کے اصولوں کے خلاف ہے، اور اس سے جو ملک بھر میں میسج گیا ہے کہ عدلیہ کا فیصلہ جانبدار ہے، عدلیہ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ اس سے عدلیہ کا وقار، عدلیہ کی عزت، عدلیہ کا احترام یہ مجروح ہوا ہے، اور عدلیہ پر جو عوام کو بھروسہ ہونا چاہیے وہ بھروسہ ٹوٹ رہا ہے۔ اب یہ مسئلہ صرف گیان واپی کی یا جامع مسجد بنارس کی اس مسجد ہی کا نہیں ہے، جو ہمارے ملک میں پولیٹیشینز ہیں، جو حکمران ہیں، ان کی کیا حمایت ہے، ان کا کوئی سپورٹ ہے، یا عدلیہ ان کے اشاروں پہ کام کر رہی ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اسی کے ساتھ جو بیوروکریسی ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، جیسے کہ اس فیصلے میں کہا گیا کہ 7 دن کے اندر اس کا انتظام کریں، لیکن فیصلہ آتے ہی فوری ایڈمنسٹریشن اتنا ایکٹیو ہو گیا کہ دن شروع ہونے سے پہلے انہوں نے وہاں پوجا کا انتظام بیریکیڈز کاٹ کے کیا، اتنا ایکٹیو۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے موجودہ حکمران، یہاں کا جو ہمارا ایڈمنسٹریشن اور ہماری جوڈیشری، یہ سب یہاں پر ایک انصاف کے تقاضوں کو سماج میں سب کی ترقی، سب کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ بات، اس سے جو نقصان ہو رہا ہے کہ مسلم سماج کو خاص طور پر اور دیگر تمام اقلیتوں کو ان کا جو
एडमिनिस्ट्रेशन पे, हुक्मरानों पे, यहाँ के सिस्टम पर और जुडिशरी पे खासतौर पर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम पे जुल्म हुआ तो हम किसके पास इंसाफ के लिए जाएं, ये बहुत मजरू। इससे नतीजा ये हो रहा है कि लोगों में मायूसी है, लोगों में फिक्रमंदी, और लोग बहुत परेशान हैं, सफोकेशन है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उसी सफोकेशन को पेश करना चाह रहे हैं कि लोग समझे। मैं हमारे गैर मुस्लिम समाज के बड़े लोगों से इस बात की अपील करता हूं कि वो आगे आए, और ये जो फिरका परस्त तंग-नजर जो लोग हैं, जो समाज में इन बुनियादों को, देश की बुनियादों को तोड़ रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश करें। हम मुसलमान भाइयों से सब्र की अपील करते हैं, तहम्मुल की अपील करते हैं, लेकिन कब तक अपील करेंगे? अगर हुकूमत, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी मुसलमानों के सब्र का और उनके तहम्मुल का इस्तेहसाल कर रही है, तो ये अब मुसलमान क़ियादत के भी बस में नहीं रहेगा कि मुसलमानों को बार बार कहे कि सब्र करो, तहम्मुल करो। अगर मुसलमान सब्र और तहम्मुल के इस रास्ते को छोड़ देंगे तो मुसलमानों का तो नुकसान है। इसलिए हम मुसलमानों से चाहते हैं कि वो सब्र और तहम्मुल करें, लेकिन अगर वो सब्र और तहम्मुल करना छोड़ देंगे तो सारे देश का नुकसान होगा। इस बात को समझना हमारी भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम तमाम लोगों से इस बात की अपील करते हैं कि समाज में मुसलमानों और खुसूसियती अक़लियतों के अंदर ये सफोकेशन है, अगर इसको हुकूमत एड्रेस नहीं करेगी और जुडिशरी पर एतमाद बहाल नहीं होगा तो इस देश में ये हुक्मरान इस देश को तबाह ताराज करते हैं। हमको इस देश को इन हुक्मरानों की लाइव इस तबाही से बचाने की कोशिश करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। नाउ क्योंकि ये सारा का सारा मामला लीगल है और जितने भी अभी तक स्पीकर बोले हैं वो इसके ऊपर उन्होंने ज़रूर थोड़ी थोड़ी बात ज़रूर कही है, लेकिन हमारे साथ में एक लीगल डिग्निटरी भी हैं जो सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा हिंद के, मेरी गुलाब है नियाज़ फारूकी साहब से। नियाज़ फारूकी साहब बात करेंगे और आपके लीगल क्वेश्चंस का जवाब देंगे। प्लीज़ नोट, अगर आपके पास कोई लीगैलिटी से ताल्लुक़ कोई क्वेश्चन होगा उसका जवाब देंगे, और हम जहाँ तक हमारा अपना ताल्लुक़ है हम सारी चीज़ें आपको ये प्रेस रिलीज के अंदर दे रहे हैं, मिल जाएंगी आपको। नहीं वही रहिए, आप उसके कोई इसकी जरूरत नहीं है, क्या है, बिकॉज यू विल बी आंसरिंग। पहले इसे खत्म कर ले, बाद में सवाल पूछिए। बस और तो कोई है नहीं, बस अब मौलाना मना कर ठीक मना कर रहे हैं, सॉरी आपके सामने माइक रखना पड़ेगा, 1 मिनट। आराम से ख्याल से आगे आएगी, आवाज आएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब ने भी और बुज़ुर्गों ने सब ने इस वक्त का जो सिचुएशन है और उस सिचुएशन का क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है इसके ऊपर रोशनी डाली है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हुक्म हुआ है तो मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम, ये इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। जिस तरह वन साइडेड तरीके से एक तरफा तौर पर जाते जाते इसी से समझा जा सकता है फिर उनको इनामात भी मिल जाएंगे। जाते जाते क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब ने जाते जाते रिटायरमेंट से ठीक पहले आखिरी फैसला किया आपने, इस तरह का फैसला दे दिया
اور پھر اوپر کی عدالتیں ٹیکنیکل ریزن سے اس فیصلے کو میں دخل دینے کو تیار نہیں ہیں، تو ایک پارٹی کا تو پورا حق مارا گیا. کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کہاں روئیں گے؟ تو آپ لوگوں کو اسی لیے بلایا ہے، تکلیف دی ہے. اور جب ملک میں ہاں بتائیے، پریس کلب والے کہتے ہیں کہ نہیں اس سبجیکٹ کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے، تو کون سے سبجیکٹ پہ ہم بات کریں گے؟ وہ سبجیکٹ کیا ہوگا جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، اور وہ سبجیکٹ کیا ہوگا جس پہ بات نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کا فیصلہ بھی سبجیکٹ کے اوپر ہوگا. اگر ہمارے ساتھ کچھ معاملہ ہوا ہے تو ہم تو پریس کلب کے پاس ہی جائیں گے نا. کس کے پاس جائیں گے؟ وہاں بھی نہیں جا سکتے. تو ایسی سچویشن میں ہم کھڑے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کہیں اور کیا نہ کہیں. تو جیسا کہ اور سب لوگوں نے کہی وہ بات، میں اس کو سب کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات اس حد تک نہ بڑھنی چاہیے جو خرابی کی طرف چلی جائے. خراب نہیں ہونے دینا چاہیے. ملک کو بڑی تکلیفوں سے، بڑی قربانیوں سے، بڑی جد و جہد سے آزاد کرایا گیا ہے، اور اس ملک کو بنانا، بسانا، آگے بڑھانا، لے کے آگے چلنا ہم سب لوگوں کا ساجھا ذمہ داری ہے. اس ساجھا ذمہ داری میں ابھی ہم لوگ تو بھاری ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ دشمن ہے، دشمنوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. ڈیمونائز کر دیا، بدنام کر دیا، رسوا کر دیا، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. ایسا کر دیا، بنا دیا ہے، اس میں آپ لوگوں کا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہے. سارا نہ صحیح تو شکا تو آپ سے بھی ہو گیا. تو انصاف اور انصاف کے تقاضے، اس کو باقی رکھنا سب کی ذمہ داری ہے. لاٹھی اور بھینس نہیں ہونی چاہیے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جنگل راج ہے، یاد رکھیے گا. لاٹھی اور بھینس کا قانون اگر چلے گا تو لاٹھی ہاتھ بدلتی ہے، اس کو دھیان رکھیے. تو اچھا کرنا ہے اور مل جل کے کرنا ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے، ایک منٹ کوشچن آنسر بعد میں کریں گے. کوشچن آنسر بعد میں کریں گے. اگر کوئی ٹیکنیکل اور لیگل کوشچن آپ کو پوچھنا ہے تو ریاض فاروقی صاحب ہیں، ان سے بات کریں، اس کے بعد بات کریں. وہی پوچھ رہا ہوں. جی ریاض بھائی لے لیجیے. ایک بات کہہ دیجیے، ایک منٹ ایک بات کہہ دیجیے کہ پریس کانفرنس کا جو موضوع ہے اسی سے صرف اسی سے بات کریں. اسی سو موٹر پر ہی بات کر رہا ہوں میں. جی ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ایک مخلوق بنانے کی نفسیات کے تحت ہو رہا ہے. اب آپ لوگوں نے بتا دیا کہ عدلیہ پر اعتماد لوگوں کا ختم ہو رہا ہے، تو آپ کے پاس کون سا جو ہے الٹرنیٹو اسٹریٹجی ہے اور الٹرنیٹو کورس آف ایکشن ہے جس کے ذریعے آپ انصاف حاصل کر پائیں گے؟ کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن ہے یا صرف یہ پریس کانفرنس ہے یا بیانات جاری کرنا؟ یہ بتائیے. جو ہمارے پاس لیگل جو ریمیڈی ہے اور یہ لیگل ٹیکنیکل ہونے کے لیے ابھی ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو بنیادی لیگل سوالات ہیں ان کو ہی عمل کیا گیا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کسی کو سزا دینے سے پہلے اسے سنا تو ہو جائے گا. ہر شخص کو یہ موقع ضرور فراہم کیا جائے گا کہ اس کی بات کو سنا جائے. یہ عدالت کا بیسک اصول ہے. فائٹ نہیں ہے، آپس میں ڈسکشن مت کیجیے پلیز. جی اب اس کیس میں ہم صاف طور سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ایک فیصلہ جو بنارس کی کورٹ نے دیا اس کے خلاف ہمارے پاس لیگل ریمیڈی کیا تھی کہ ہم اس کی اعلیٰ عدالت میں جائیں. تو ایک پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آرڈر ہوتا ہے، کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں خود ہی یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ
के फैसले के खिलाफ आप फला यहाँ पे अपील कर सकते हैं, इतनी मुद्दत पे अपील कर सकते हैं। आप लोगों को ये जानना पड़ी और फैसले के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें ये लिखा गया हो कि आप इसके खिलाफ अपील कर सकते हो और कहाँ कर सकते हो। तो पहले एक ऐसा फैसला करना जिसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो सकती, ये अपने आप में कितना बड़ा इंसाफ है आपको समझना। फिर उसके बाद जब हम आगे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने बजाय सुनने के सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट जाइए। तो जब हमें हाईकोर्ट भेजा था तो हाईकोर्ट को हुक्म देना चाहिए था ना कि हम आपको इनको हम नहीं सुन रहे, आप सुनिए। तो वहां जब हम हाईकोर्ट में जाते हैं तो हाईकोर्ट ने कहा हम भी नहीं सुनेंगे। तो न लोअर कोर्ट में हमारी अपील हो सकती है, न हाई कोर्ट में हमारी अपील हो सकती है, न सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार है। तो ये कौन सा इंसाफ है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी चीज ये है कि इंसाफ एक ये उसूल है, जस्टिस इज नॉट ओनली टू बी डन, जस्टिस इज टू बी सीन ऑल्सो। सिर्फ इंसाफ करना ही काम नहीं है जुडिशरी का, बल्कि ये भी यकीनी बनाना है कि इंसाफ दिखना चाहिए। इस मौजूदा केस में ऐसा लगता है कि उन्होंने तो ये फैसला कर लिया है कि ना हम इंसाफ करेंगे और ना हम इंसाफ होने देंगे, और न ये दिखेगा कि इंसाफ हो रहा है। कोई परवाह नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने मीडिया की आजादी को किया है, इसी तरीके से ये इंसाफ के बारे में है या हम इसके बारे में कोई फैसला जो है, तो ये एक तरह का वो। नियाज साहब, अभी हाई कोर्ट से भी आपको इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है और कोर्ट ने कहा है कि जो आप लोगों के पक्ष ने जो 17 जनवरी के उस बेसिक आदेश को चुनौती नहीं दी जिसमें जिला जज ने डीएम को रिसीवर नियुक्त किया था, बल्कि आपने 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत प्रशासन को हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना करने के इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। तो आप लोग प्रेस पिटीशन दायर कर रहे हैं, शायद 17 तारीख को ऐसा कुछ तय हुआ है। तो हमारे जो वकील हैं इसे देख रहे हैं, वो एक दूसरी पिटीशन है, ये एक दूसरी पिटीशन है। एक 17 जनवरी का ऑर्डर है, एक वक्त में कई ऑर्डर है। इस बार आपको मालूम होना चाहिए 24 केसेस चल रहे हैं। ये भी अजीब बात है जो आपने सवाल उठाया। सर, सारे देश का जो मुसलमान है वो बड़ी पशुपेक्ष की स्थिति में है। रात का टाइम कभी नहीं होता कि 2 बजे 3 बजे 4 बजे बुलडोज़र चलाए जाएं, खानगाहें मस्जिदें दरगाहें शहीद की जाएं। आप तमाम लोगों के ऊपर, आप तमाम सियासी समाजी मजहबी रहनुमाओं के ऊपर, सभी मुसलमानों की नज़र है कि हमको अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक अजीब डायलेमेटिक सिचुएशन है। करे तो मुसलमान क्या करे? कानून में आपने कहा कि जाए तो वहाँ पर नहीं सपोर्ट मिल पा रही है, कहीं और जाएं तो किस तरफ जाएं, किस सिमत किस रुख जाएं? यहाँ साहब, अब हमारे आपने सदर साहब के बयान को सुना है। जितनी भी इस डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जो भी हमें रेमेडीज अवेलेबल हो सकती हैं, हम मजबूर हैं, हम उसी के अंदर ही रहेंगे। हम न किसी को ये कहेंगे कि आप उसे तोड़िए, उसे बाहर निकलिए। ये जुडिशरी में हो सकता है कि अब इंसाफ नहीं मिल रहा है, लेकिन 50-60-100 केस चलता है और इंसाफ तो मिलता है, मिलेगा। हमें अभी इसी उम्मीद को, अपने आप को इसी उम्मीद की बुनियाद के ऊपर हम ये नहीं आ सकते थे कि हम कोर्ट का रास्ता छोड़ देंगे। तो कोर्ट और सरकार और इसको, ये एक रिपब्लिक है, एक जमहूरी देश है, इन सबको बनाने वाले हम ही हैं। तो जो इसकी रेमेडी है आप देखेंगे। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप पार्लियामेंट छोड़ दीजिए, आप अदलिया को छोड़ दीजिए, आप उनके सिस्टम से बाहर निकल जाइए। सब कुछ के बावजूद हमें इसी सिस्टम में रहना है और इसी सिस्टम के मुताबिक लड़ाई लड़नी है। हम नहीं हारे हैं। कौन कहता है हमारे? जब तक हम जिंदा हैं, हम जब तक लड़ रहे हैं, आप समझते हैं कि बाबरी मस्जिद मार गए हैं, तो ये इसी के अंदर से रास्ते निकलेंगे और हम लोग जो है इसी पे चलते रहेंगे। मैं समझता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट सर, उसका जो लबुलवा सर, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट। जितने भी हमने सवालात हैं वो उनके जवाब आपके लिए बाकायदा रखा है। जो कुछ भी हमने कहना था हमारे बुजुर्गों ने भी कह दिया, रिप्रेजेंटेटिव ने भी कह दिया, एडवोकेट्स ने भी कह दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर किसी को कुछ बात पूछनी होगी तो इंडिविजुअल सब लोग अवेलेबल है, किसी के पास होगी। बट एज फार एज द मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इज कंसर्न, बिकॉज दिस इज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय द मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड।
Kamal sir, you sought time with President Murmu or CJI as per your press release? I would not comment anything. But that is in your press release. This is what we are going to think about it. एक सवाल ले लीजिए कि जाहिर सी बात है आपने जो सवाल उठाए मलिक मोहतसिब साहब आपने ने बोला जो कि सवाल प्रेसिडेंट उठाए, से इस मुलाकात सिस्टम करने से की और मायूस हो सीजीआई गए से हैं मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, तो आपने टाइम लिया है या अधिकारियों बिल्कुल सबसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हम टाइम मांग रहे हैं और सीजीआई का जहाँ तक सवाल है हमने ये कहा तो हम अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे। उसमें लिखा हुआ ये आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है, इस तरह से सवाल उठाए गए हैं कि भाई हम मायूस एक तरीके से अदालत हो, ब्यूरोक्रेसी हो या फिर नेता भी हो, सबसे मायूस हो गए हैं। राष्ट्रपति से मिलने का आप वक्त